میں نے اپنے رسول کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا ہے کہ اگر میں نے آدم کو بنایا ہے تو صفی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو بنایا ہے تو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو بنایا ہے تو صفی اللہ بنایا ہے، اور یوسف کو بنایا ہے تو حسن و جمال کا پیکر بنایا ہے، عیسیٰ کو بنایا ہے تو روح اللہ بنایا ہے، اور موسیٰ کو بنایا ہے تو کلیم اللہ بنایا ہے۔ میں نے عرض کیا پروردگار عالم بتا تو صحیح تو نے اپنے رسول کو کیا بنایا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سن، میں نے اپنے رسول کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ میں نے کہا پروردگار عالم بات سمجھ میں نہیں آتی، آدم کو صفی اللہ بھی تو نے بنایا ہے، محمد کو حبیب اللہ بھی تو نے بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بھی تو نے بنایا ہے، اور محمد کو حبیب اللہ بھی تو نے بنایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا عمران سن، اگر تو سننا چاہتا ہو آدم صفی اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جاؤ، ابراہیم خلیل اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، عیسیٰ روح اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، اسماعیل ذبیح اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، نوح نجیب اللہ وہ ہے جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، موسیٰ کلیم اللہ وہ ہے جس سب جو مجھ سے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جاؤ، لیکن حبیب اللہ وہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہے پروردگار عالم میں اور سننا چاہتا ہوں، حبیب اللہ کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عمران سن، میں نے رحمت للعالمین کو حبیب اللہ بنایا ہے، میں نے آمنہ کے لال کو حبیب اللہ بنایا ہے، میں نے عبداللہ کے پیارے کو حبیب اللہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عمران سن، حضرت آدم علیہ السلام وہ ہو جو مجھ سے کہتے رہے کہ مولا تو راضی ہو جاؤ۔ میں نے فرمایا اے آدم اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں رونا ہوگا، اور تم رو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار عالم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے یوسف اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو فیگان کے کنویں میں چلے جاؤ اور اپنی جان کو کنویں میں ڈال دو، اپنی جان کو کنویں میں ڈالو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار عالم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنی جان کو آتش نمرود میں ڈال دو، اپنی جان کو آتش نمرود میں ڈالو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار عالم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اسماعیل اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو وادی عرفات میں چلے جاؤ، منی کے میدان میں چلے جاؤ اور اپنی گردن کو کٹوانے کی تیاری کرو، اپنی گردن کو کٹوانے کی تیاری کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار عالم میں تیار ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلوانے کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار عالم تو مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے یعقوب اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے بیٹوں کی جدائی کا صدمہ سہنا ہوگا، اپنے بیٹوں کی جدائی کا صدمہ سہو گے میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار عالم میں تیار ہوں۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین جاؤ میدان کربلا میں جاؤ اور جانے کے بعد میں اپنے بیٹوں کو پیسے ہوا دیکھو میں راضی ہو جاؤں گا۔ امام حسین نے عرض کی مولا میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین تمہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھنے ہوں گے۔ امام حسین نے عرض کی مولا میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین تمہیں قاسم کی جوانی کا تڑپتا ہوا لاشا بھی دیکھنا ہوگا۔ امام حسین نے عرض کی مولا میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین تمہیں سکینہ کو پیاس سے تڑپتا ہوا بھی دیکھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تو امام حسین عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین اتنا ہی نہیں تمہیں اپنے جسم پر بہتر زخم بھی کھانے ہوں گے۔ امام حسین عرض کرتے ہیں مولا میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حسین تمہیں اپنی گردن بھی کٹانی ہوگی۔ امام حسین عرض کرتے ہیں مولا میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے حسین تمہیں اپنی کٹی ہوئی گردن کو نیزے پر رکھ کر قرآن بھی سنانا ہوگا۔ امام حسین نے عرض کی مولا میں تیار ہوں مگر تو راضی ہو جائے گا، لیکن جب باری آئی امرہ کے لال کی، جب باری آئی حبیب پروردگار کی، جب باری آئی عبداللہ کے پیارے کی، جب باری آئی فاطمہ کے بابا کی، تو میں نے عرض کی اے پروردگار عالم تو یہ تو بتاؤ کہ تو اپنے رسول کو کہاں
راضی کرے گا اور کیسے راضی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عمران سن، میں نے عرض کی پروردگار عالم کیا تو اپنے رسول کو مدینے بلا کر کے راضی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم کیا تو اپنے رسول کو مدینے بلا کر کے راضی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کی اے پروردگار عالم کیا تو اپنے رسول کو وادی عرفات میں بلا کر کے راضی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی اے پروردگار عالم کیا تو اپنے رسول کو مدینہ کے میدان میں بلا کر کے راضی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم آدم کو تو نے رلایا تو راضی ہوا، ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈلوایا تو راضی ہوا، اسماعیل کی گردن پر چھری چلوائی تو راضی ہوا، لیکن تو اپنے رسول کو کہاں راضی کرے گا اور کیسے راضی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سنا، میں اپنے رسول، دنیا مجھے راضی کرے گی اور میں اپنے رسول کو راضی کروں گا۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم یہ تو بتا کیسے راضی کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سن، میں اپنے رسول کو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبرائیل کو غلام بنا کر معراج کی رات میں اپنے پاس بلاؤں گا اور اپنے سامنے بٹھا لوں گا اور میں اپنے رسول کو دیکھوں گا، میرا محبوب مجھے دیکھے گا اور میں کہوں گا کہ پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جا۔